ایک اور بہت ہی اہم بات جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل فرقہ پرستی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ تنظیم پرستی، فرقہ پرستی، عصبیت، قومیت، عوام کے اندر تو یہ چیز پہلے سے موجود تھی۔ قومیت، عصبیت، تنظیم پرستی، شیخ پرستی، استاذ پرستی، لیکن آج کل علماء کے اندر بھی یہ چیز پھیلتے جا رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ تنظیمی شرعی موجود نہیں ہے۔ تنظیم شرعی اسے کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اصول کے موافق ایک نظام کو چلائے، اس کو تنظیم شرعی کہا جاتا ہے۔ کہ دوستی کرے وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے برات کرے وہ بھی اللہ کے لیے، اس لیے نہیں ہے یہ میرا تنظیم کا آدمی ہے تو میں اس کے ساتھ تعلقات رکھوں گا، اگر تنظیم کے خلاف ہے تو ان سے بائیکاٹ کروں گا۔ یہ تو تنظیم شرعی نہیں رہا۔ تنظیم شرعی کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے اصول کے موافق آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، ایک ربط ہو۔ تو جب مسلمان اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، زندگی بسر کریں گے، تو پھر یہ جو نئے نئے اختلافات آئے روز آتے ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ آج کل عوام پریشان ہے، ہم کس مولوی کی پیروی کریں، ہم کس کو اپنا پیشوا بنائیں، ہم کس کو اپنا امام بنائیں۔ دیکھیے، پیشوا امام وہ قرآن ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں گے تو یہی بنیادی اصل اور نسخہ ہے اتحاد کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ پڑو، جو سچی جماعت ہے انہی کے ساتھ ہو جاؤ، اسی تنظیم کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو شرعی اصولوں کے موافق زندگی گزار رہی ہو، اسی کے ساتھ رہو، اس تنظیم کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ جو شرعی اصولوں کے موافق زندگی نہیں گزار رہی، بلکہ وہ اپنی تنظیم کو، اپنی جماعت کو نوح علیہ السلام کی کشتی سمجھتی ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت، ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر خوش ہے، انہیں پسند کرتے ہیں۔ تحزب میں، تعصب میں، قومیت میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم جس طریقے سے دین کا کام کر رہے ہیں یہ حق ہے، یہ سارے لوگ باطل ہیں۔ یہ تو بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ دیکھیے، اگر آپ درس و تدریس میں مصروف ہے تو آپ ان لوگوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہو جو جہاد میں مصروف ہے؟ اگر آپ درس و تدریس میں مصروف ہے تو آپ ان لوگوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہو جو دعوت و تبلیغ میں مصروف ہے؟ تب ہی دین اسلام ترقی کرے گی۔ اگر کوئی تبلیغی دعوت و تبلیغ میں نکلا ہے تو وہ مدرسین کی تعریف کرے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، مجاہدین کی تعریف کرے۔ اگر مجاہد جہاد کر رہا ہے تو تبلیغ حضرات کی تعریف کرے، انہوں کے ایک دوسرے کے ٹانگے ہم کھینچے کہ مدرس تبلیغی پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ دجالی گروہ ہے اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور مجاہد تبلیغی پر فتویٰ لگاتا ہے، تبلیغی مدرس پر فتویٰ لگاتا ہے، تو یہ دین اسلام پر ترقی نہیں کرے گی، پھر ہم تہذب کے شکار ہوں گے۔ آج ضرورت ہے اتحاد کی کہ امت مسلمہ آپس میں متحد ہو جائے، متفق ہو جائے، یہ فرق چھوڑ لے کہ اس کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سپاہی صحابہ کے ساتھ ہے،
اس کا تعلق اشاعت کے ساتھ ہے، یہ چیزیں چھوڑ دے، یہ سب میں قاتل ہے۔ کیوں تم نے اپنے آپ کو بانٹ دیا تنظیموں کے اندر؟ آپ جب ایک تنظیم کے ساتھ ہو جاؤ گے تو آپ اپنی دینی خدمات کو محدود کرو گے۔ کیوں؟ جب آپ دوسرے پر کفر کے فتویٰ لگاؤ گے، ضلالت کا فتویٰ لگاؤ گے، تو آپ کے پاس تو قریب نہیں آئے گا، تو ظاہر بات ہے آپ کی دینی خدمات محدود ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے پیمانے پر دین کا کام کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے مخلوق مستفید ہو جائے، تو آپ نظریہ رکھ کے، وسیع نظریہ، یہ نہ ہو کہ غیر ہم پر حملہ کرے اور ہم آپس میں ان مسائل پر لگے رہیں، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وسیلہ ہے یا نہیں ہے، کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ مورخین نے لکھا ہے بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا، انہیں تیس نیس کیا، ان کے مولویوں کو، ان کے پیروں کو، ان کے عوام کو گرفتار کر کے زندہ جلا دیا، ان کے گردنوں کو کاٹ دیا، ایک مینار بنا دیا، وہاں پر ان تمام امتی مسلمہ کے علماء اور عوام کے گردنوں کو لٹکا دیا۔ اور ہلاکو خان تیاری کر رہا تھا کہ میں بغداد پر حملہ کروں گا، اور بغداد میں مولوی اس مسئلے میں مصروف تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ ہلاکو خان نے حملہ کر کے سب کو ذبح کر ڈالا، ایک بڑا مینار بنا کر سب کے گردنوں کو لٹکا دیا۔ ان کے ہاں یہ فرق نہیں تھا کہ یہ ان لوگوں کے گردن ہے جو کہتے کوا حلال ہے، یا یہ ان لوگوں کے گردن ہے جو کہتے کوا حرام ہے۔ جو کافر ہے، جو غیر ہے، وہ ہمیں ایک نظر سے دیکھتے ہیں، وہ یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ حیاتی ہے، یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ مماتی ہے، یہ فرق نہیں کرتے کہ اس کا تعلق جمعیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اشاعت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سپاہ کے ساتھ ہے۔ وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے کہ یہ سب مسلمان ہیں، اور ایک ہم ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں ڈال دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نجات پائے تو ان فاصلوں کو ختم کریں، سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائے اور دین کی خدمت کرے۔ جو آدمی جو کام کر رہا ہے ٹھیک ہے، اس میں لگے رہے، لیکن دوسرے کی تعریف کرے۔ اور ایک آدمی درس قرآن میں مصروف ہے، تو جو آدمی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دینی اسلام کی اقدار کی حفاظت کرتا ہے، شاعر اسلام کی حفاظت کرتا ہے، تو ان کی تعریف کرے کہ اچھے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے تو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں درس و تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کہ کوئی ہے جو ان مراکز کی دفاع کر رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم درس و تدریس میں مصروف ہیں اور جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں سیاست کی صورت میں، انہیں گالی دیا کرے، ان پر فتویٰ بازی شروع کر۔ اگر اس طریقے سے ہم دین کی خدمت کریں گے تو یہ دین کی خدمت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک قسم کا فساد ہوگا۔ آج امت مسلمہ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ آئیے ان فاصلوں کو ختم کرے، سب ایک ہو جائے، دین کی خدمت کرے۔ جو معمولی فروعی مسائل ہے، جو صرف تعبیرات کے اختلاف ہے، انہی مسائل کو ہم نے اتنا آگے کیا ہے کہ ہم نے اس کے نتیجے میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے، تضلیل و تفسیق کے فتوے لگائے۔ یہ چیزیں امت مسلمہ کے لیے سب میں قاتل ہے۔ برائے کرم جو سمجھدار علماء ہے ہر جماعت میں، انہیں چاہیے کہ وہ یہ اقدام کرے کہ دوسرے جماعت والوں کو اپنے قریب کر دے۔ جب فاصلے دور ہو جائیں گے، سب قریب ہو جائیں گے، تو اختلافات اگر ختم نہ ہو تو اس میں اعتدال آئے گا۔ اعتدال اس طرح جیسے اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ کے درمیان اعتدال موجود تھا۔ حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس بات کے قائل تھے کہ ایک الگ حکومت مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے کہ وہاں پر وہ آزادانہ طور پر دین کے شاعر پر عمل کرے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہم سب ایک ہوں گے تو ہم دین کی
خدمت کریں گے اور اسلامی نفاذ کے لیے کوشش کریں گے، اگر الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ جو طاقت و رعب و دبدبہ یہ ختم ہو جائے گا۔ باہر کے اختلاف موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسروں کے لیے جوتیاں سیدھا کرتے تھے۔ آج کل ہمارا حال تو یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف ہو جائے معمول ایک فری مسئلے میں تو ہم انہیں سلام تک نہیں کہتے، جوتے سیدھے کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو برائے کرم اللہ کے لیے ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا پیغمبر ایک ہے۔ جب ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا پیغمبر ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو مثبت چیزیں ہیں ان پر متفق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل